اپنے ذہنی آرام کے لیے ہر چیز کو مختصر کرنا سیکھیں۔ الفاظ، احساسات، خواہشات اور لوگ، نفرتوں، کینہ، عداوت اور حسد کا اپنا کوئی علاقہ نہیں ہوتا۔ یہ ہمیشہ محبتوں کی زمین پر قبضہ کرتی ہیں۔ اللہ کریم ہم سب پر رحم فرمائے، اپنے فضل، عافیت، ایمان اور ہدایت کے ساتھ سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ صرف دو لوگ آپ کو صحیح طرح سمجھ سکتے ہیں، ایک وہ جو آپ کے حالات سے گزرا ہو اور دوسرا وہ جسے آپ سے شدید محبت ہو۔ دنیاوی امور میں دوسروں سے اپنا موازنہ مت کریں۔ کم پہن لیں، سستا پہن لیں، سادہ کھا لیں، لیکن حلال کھائیں۔ شرم اللہ سے کرنی چاہیے، بندوں سے نہیں۔ تنہائی وہ شے ہے جس میں انسان یا تو اللہ سے رجوع کرتا ہے یا پھر شیطان سے۔ زندگی میں کبھی کوئی آپ کا کردار اٹھا کر چوک میں بھی لٹکا دے، تب بھی اطمینان رکھیں، کیونکہ عزت اور ذلت اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے۔ محبت اور کامیابی حاصل کرنے کے لیے اپنی نفرت اور غصہ کو کنٹرول کرنا ضروری ہے، کیونکہ یہ دونوں جیتی بازی پلٹ سکتے ہیں۔ کی پکڑ انسان کی اکڑ ایک جھٹکے میں نکال دیتی ہے۔ امید کبھی نہ چھوڑنا، کل کا دن آج سے بہتر ہوگا۔ نیت صاف ہو تو نصیب بھی بدلنے لگتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس شخص کو تم سے سچی محبت ہوگی وہ تم کو فضول اور ناجائز کاموں سے روکے گا۔ تقدیر کے لکھے پر کبھی شکوہ نہ کر اے انسان، تو اتنا عقل مند نہیں کہ رب کے راز سمجھ سکے۔ دوسروں کی عزت اچھالنے والوں کی ایک دن اپنی عزت بھی اچھل ہی جاتی ہے، اس لیے کوشش کریں کہ آپ اس اچھل کود سے دور رہیں۔ مجھے صبر میں رکھنا مولا، کبھی گرنے نہ دینا، نہ کسی کی نظروں میں، نہ کسی کے قدموں میں۔ آمین۔ عجیب ہے تیری دنیا کے لوگ یا رب، جتنی محبت دو اتنا ہی گرا ہوا سمجھتے ہیں۔ بات کو پہلے سمجھیں، سمجھنے کے بعد عمل کریں۔ اگر فائدہ مند پائیں تو پھر آپ کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ آپ وہ بات دوسروں کو سمجھائیں۔ انسان چاند پر پہنچ گیا، سمندر کی تہہ تک پہنچ گیا، لیکن افسوس انسان انسانیت تک نہ پہنچ سکا۔ بڑی عجیب فطرت ہے انسان کی، خود کو عقل مند اور دوسروں کو بیوقوف سمجھتا ہے۔ ہر وہ شخص جو آپ کی زندگی میں قدم رکھتا ہے، اس کے آنے کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے۔ کچھ آپ کو محبت کرنا سکھا دیتے ہیں، کچھ لوگ محبت نبھانا سکھا دیتے ہیں، کچھ صبر کرنا سکھا دیتے ہیں، تو کچھ خواب دیکھنا، اور کچھ لوگ انہی خواب کو پورا کرنے کا حوصلہ دے جاتے ہیں۔ رزق اور موت کا خوف نہ رکھو، یہ اللہ کا اختیار ہے۔ نہ کوئی رزق چھین سکتا ہے، نہ موت دے سکتا ہے، سوائے اللہ کے۔ ہر کوئی اس دنیا میں مسافر ہے، یہ نہ سوچو کہ لوگ کیا کہیں گے۔ لوگ بھی مسافر ہیں، یہ بھی چلے جائیں گے۔ جتنا برائی سے بچ سکتے ہو بچو، جتنا اچھا کر سکتے ہو کرو۔ کبھی کبھی اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی سے بات کرنے کا دل نہیں کرتا۔ سب سے گہرے لفظ جس کو ہر انسان نہیں سمجھ پاتا، وہ لفظ ہیں کچھ نہیں، کیونکہ حقیقت تو یہ ہے کہ ہر کچھ نہیں کے پیچھے بہت کچھ پوشیدہ ہوتا ہے۔ کچھ باتیں سمجھانے سے نہیں، خود پر بیت جانے سے سمجھ میں آتی ہیں۔ جلدی سو گئے غریب کے بچے، یہ سن کر کہ فرشتے خوابوں میں آتے ہیں روٹی لے کر۔ لوگ توڑ دیتے ہیں، اللہ جوڑ دیتا ہے۔ لوگ چھوڑ دیتے ہیں، اللہ تھام لیتا ہے۔ لوگ بدل جاتے ہیں، اللہ ہمیشہ ساتھ رہتا ہے۔ لوگ صرف باتیں کر سکتے ہیں، اللہ سب بدلنے پر قادر ہے۔ یقین رکھ کر تو دیکھیں۔ رشتے وہی خوبصورت ہوتے ہیں جن میں احساس کا جذبہ ہو، کیونکہ ہمدردی تو ہر کوئی کر لیتا ہے، مگر احساس کوئی کوئی کرتا ہے، اور یہ احساس لفظوں سے ظاہر نہیں ہوتا، بلکہ انسانوں کے رویے اور برتاؤ سے پتہ چلتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ کتنے مخلص ہیں۔ تم ایسے شخص کے خسارے کو کیسے جان سکتے ہو جو زندگی کے راز کو پا لے، جس کے علم میں ہو کہ ایک دن لا حاصل کی تمنا بھی مٹی ہو جائے گی اور حاصل کا سکون بھی۔
چند گزارشات والدین کے لیے۔ بچہ 2 سال کا ہو جائے تو اس کے سامنے لباس نہ بدلیں۔ بچے کو خبردار کریں کہ وہ کسی اجنبی کی گود میں نہ بیٹھے۔ خیال رکھیں کوئی بچے کا الٹا نام نہ رکھے۔ بچہ گھر سے نکلے تو آپ کو معلوم ہو کہ وہ کہاں ہے اور کیا کھیل رہا ہے۔ بچے کو نئے کارٹون یا فلم دکھانے سے پہلے خود دیکھ لیں۔ بچے کی معصومیت ختم کرنے والی فلمیں اور کتابیں دور ہٹا دیں۔ بچے کیبل کمپیوٹر پر کیا دیکھتے ہیں اس بات کا خیال رکھیں۔ خوش باش بچہ اداس رہنے لگے تو وجہ جانیں۔ بچہ کسی بالغ رشتہ دار یا ہمسائے کے ہاں نہیں جانا چاہتا تو اسے ہرگز نہ بھیجیں۔ بچے کو ٹیوٹر، وین، رکشہ ڈرائیور، قاری صاحب، کسی ہمسائے، دوست یا کزن کے ساتھ کبھی تنہا مت چھوڑیں۔ اور کچھ نہیں چاہیے اپنی زندگی میں یا رب، دعا ہے کسی کے دکھ کی وجہ کبھی میری ذات نہ ہو۔ جو اللہ کو چنتا ہے اللہ اسے چن لیتا ہے۔ وہ اتنا پاک ہے جسے چنتا ہے اسے پاک کر دیتا ہے۔ عشق والوں کو اپنی راہ میں قربان ہونے کے لیے چنتا ہے۔ محبت والوں کو اپنی رضا میں راضی رہنے کے لیے چنتا ہے۔ صبر والوں کو اپنی راہ میں آزمائش سے گزر کر پاک ہونے کے لیے چن لیتا ہے۔ مشکل یا ناممکن کچھ نہیں ہوتا، رب تعالیٰ سب آسان کر دیتا ہے۔ کفران نعمت اور اسراف سے بندہ خود اپنی تباہی کا سامان کر لیتا ہے۔ لازم ہے فکر دو جہاں، درگزر کر کے سب معاملات چکا لو۔ اس جہان میں اس جہاں تک کچھ گیا تو معاملہ بہت اوپر تک جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے ابن آدم، مالداری سے خوش نہ ہوا کر، اور فکر سے مایوس نہ ہوا کر، اور مصیبت سے غمگین نہ ہوا کر، اور خوشحالی سے تکبر میں نہ پڑنا، کیونکہ سونے کو آگ کے ذریعے سے پرکھا جاتا ہے، اسی طرح سے نیک بندے کو مصیبت کے ذریعے سے جانچا جاتا ہے۔ اور تو اپنی مرادوں کو، اپنی خواہشات کو ترک کیے بغیر نہیں پا سکتا، اور اپنی امیدوں کو ناپسندیدہ چیزوں پر صبر کیے بغیر نہیں پورا کر سکتا۔ اور جو فرائض آپ پر سونپے گئے ہیں ان کو پورا کرنے میں اپنی پوری کوشش صرف کرتے رہا کرو، اور اللہ نے جو تیرے لیے فیصلہ کیا ہے اس پر راضی رہا کرو۔ اللہ کی محبت جب تک انسان ٹوٹتا نہیں ہے اس میں عاجزی نہیں آتی ہے۔ دل میں نور تبھی آتا ہے جب وہ ٹوٹتا ہے۔ جب انسان ٹھکرایا جاتا ہے تب بھی وہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور بہت خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو ٹوٹ کر اپنے رب سے جڑ جاتے ہیں، اور ان کے دلوں کو میرا اللہ پاک اپنی محبت عطا کر دیتا ہے، پھر وہ دنیا سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ انسانوں کے پاس امیدیں لے کر کبھی نہ جاؤ، کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں صرف مایوسیاں ملتی ہیں۔ اس لیے بس رب العالمین کے در پر گڑ گڑاؤ اور حاجت طلب کرو، کیونکہ یہاں ہر مایوس چہرے کو امیدیں مل جاتی ہیں، اور ہر طریق حیات روشنی سے منور ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بیواؤں اور مسکینوں کی مدد کرتا ہے وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے یا رات کو باقاعدگی سے نماز پڑھنے اور دن میں روزے رکھنے والے کی مانند ہے۔ ٹوٹی ہوئی چیز جڑ کر پہلے جیسی نہیں بن جاتی۔ کچھ توڑنے سے پہلے بس اتنا یاد رکھ لیجئے گا۔ ایک نامعلوم سا ہے راستہ، کوئی سنگے میل نہ میں پا سکوں، کوئی انجان سی طلب ہے یہ، گم ہوں نہ کوئی قدم میں اٹھا سکوں، ایک طویل سی راہ گزر کسی اور ثواب میں نہ میں جا سکوں، نہ نشان ملے نہ مکان ملے، پھر کیسے رب تک میں جا سکوں۔ سچے اور دل کے رشتے درختوں کی مانند ہیں جو اپنی نشو و نما میں فقط توجہ اور دیکھ بھال کے علاوہ کسی اور چیز کے طلبگار نہیں ہوتے۔ بہترین ہوتے ہیں وہ رشتے جو لاکھ اختلافات کی صورت میں بھی ایک دوسرے کا برا نہیں چاہتے، ایک دوسرے کی پرواہ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو برائی سے روکتے ہیں، ناراضگی تو رکھتے ہیں مستقل نہیں عارضی سی۔ خوبصورت ہوتے ہیں وہ رشتے جو ایک دوسرے کو خامیوں سمیت قبول کرتے ہیں۔ قابل دید ہے ایسے لوگ جو اپنے دل میں کسی شخص کے لیے آخر تک پہلے جیسی محبت رکھتے ہیں۔ ایسے ہی رشتے کامیاب ہوتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حکمت مومن کی کھوئی ہوئی چیز ہے، حکمت خواہ منافق سے ملے لے لو،
انسان زبان کے پردے میں چھپا ہے۔ ادب بہترین کمائی ہے اور خیرات افضل ترین عبادت ہے۔ جو چیز اپنے لیے پسند کرو دوسروں کے لیے بھی پسند کرو۔ بھوکے شریف اور پیٹ بھرے کمینہ سے بچو۔ گناہ پر ندامت گناہ کو مٹا دیتی ہے۔ نیکی پر غرور نیکی کو تباہ کر دیتا ہے۔ سب سے بہترین لقمہ وہ ہوتا ہے جو اپنی محنت سے حاصل کیا جائے۔ جو شخص پاک دامن عورت پر تہمت لگاتا ہے اسے سلام مت کرو۔ ہمیشہ سچ بولو تاکہ تمہیں قسم کھانے کی ضرورت نہ پڑے۔ موت کو ہمیشہ یاد رکھو مگر موت کی آرزو کبھی نہ کرو۔ شوہر نے 2 تھپڑ مار کر گالی دی۔ عورت نے گود میں بیٹھے بچے کی طرف دیکھا اور سہہ گئی۔ ماں باپ لاکھ چاہیں لیکن بچہ اپنے وقت پر ہی بڑا ہوتا ہے۔ دنیا والے لاکھ چاہیں لیکن سورج اپنے وقت پر ہی آتا ہے۔ سائنسدان لاکھ چاہیں لیکن ایک سیکنڈ کے لیے بھی وقت کو نہیں روک سکتے۔ کون ہے اس کائنات پر حقیقی حکومت کرنے والا؟ بے شک وہ کائنات کا اکیلا شہنشاہ اللہ ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ اے اللہ مجھے شکر کرنے والا دل، ذکر کرنے والی زبان اور تیری یاد میں رونے والی آنکھ عطا کر۔ آمین۔ یا اللہ پاک تو میری امید نہیں بلکہ میرا یقین ہے۔ وابستہ ہیں میری زندگی کے رابطے جن سے، اے خدا ان کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھنا۔ تم ایسے شخص کے خسارے کو کیسے جان سکتے ہو جو زندگی کے راز کو پا لے، جس کے علم میں ہو کہ ایک دن لا حاصل کی تمنا بھی مٹی ہو جائے گی اور حاصل کا سکون بھی۔ خاموشی اختیار کر لینا دب جانے کی علامت نہیں بلکہ ترجیحات کا فرق ہے۔ ہر بات اور ہر بندہ جواب کا مستحق نہیں ہوتا۔ برے لوگوں کو اچھا کہنا بدترین گناہوں میں سے ہے۔ ایک پینسل بن کر کسی کی خوشیاں نہیں لکھ سکتے تو کوشش کر کے اچھا ربڑ بن جاؤ تاکہ کسی کے غم مٹا سکو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کھانا کھا کر شکر کرنے والے کو صبر کرنے والے روزہ دار کے برابر ثواب ملتا ہے۔ کیوں نا امید ہو گئے ہیں آپ؟ کیا آپ نہیں جانتے اللہ رب العزت کے اختیار لامحدود ہیں؟ آپ مانگو اس سے، وہ آپ کو اس قدر نوازے گا کہ آپ کو شکر ادا کرنے کے لیے کوئی الفاظ نہیں مل سکیں گے۔ ایک مرتبہ مانگ کر تو دیکھیں، یقین کر کے دیکھیں۔ جو آنسو اس رب کے سامنے بہائے جائیں نا وہ کبھی راہ گئے نہیں جاتے۔ تجربے سے سیکھا کہ ادھار دینا خود کو ذلیل کرنا ہے، کسی کی ذمہ داری لینا خود کو شرمندہ کرنا ہے، اور کسی پر بھی جلد اور اندھا اعتبار کرنا خود کو دھوکہ دینا ہے۔ لوگ پیسوں کے لیے کسی بھی رشتے کا پاس نہیں کرتے۔ جب آپ کے پاس خوبصورت دل اور صاف نیت ہو تو آپ کچھ بھی کھو نہیں سکتے بلکہ لوگ آپ کو کھو دیتے ہیں۔ ڈرتا ہوں موت سے مگر مرنا ضرور ہے، لرزتا ہوں کفن سے مگر پہننا ضرور ہے، ہو جاتا ہوں غمگین جنازے کو دیکھ کر لیکن میرا جنازہ بھی اٹھنا ضرور ہے، ہوتی ہے بڑی کپ کپی قبروں کو دیکھ کر پر مدتوں اس قبر میں رہنا ضرور ہے۔ کسی غریب کا غلطی سے بھی مذاق مت اڑانا کیونکہ کسی کو بھی غریب ہوتے دیر نہیں لگتی۔ کسی کی مدد کرنے کے لیے جیب نہیں دل بڑا ہونا چاہیے۔ اے اللہ رحم فرما ان دلوں پر جن کا حال تیرے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ آمین۔ کا مقابلہ کسی سے نہ کرو، آپ جیسے بھی ہو بہترین ہو۔ جو شخص اپنی نعمتوں کو لوگوں پر خرچ کرنے میں ہاتھ کشادہ رکھتا ہے وہ ان کو زوال سے محفوظ کر لیتا ہے۔ یقین کر کے تیرے کن پر مولا بڑی حسرتیں پال رکھی ہیں۔ دنیا کو اپنے دکھ بتانے سے بہتر ہے اللہ کے سامنے رو لیا کرو۔ میں نے وقت دے کر بھی دیکھ لیا، میرے لیے اکیلا رہنا ہی بہتر ہے۔ سر پر دوپٹہ رکھنے سے عورت اللہ کی رحمت کے سائے میں رہتی ہے۔ حیا بڑی دولت ہے اور جو عورت اس دولت کو سنبھال سنبھال چلتی ہے کبھی کنگال نہیں ہوتی، نہ حسن کے معاملے میں نہ کشش کے معاملے میں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سب سے بہترین اعمال وہ ہیں جن کا مقصد اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا ہے۔
ہمیشہ خود پر یقین رکھیں کہ آپ یہ کر سکتے ہیں۔ جتنا آپ خود پر یقین کریں گے اتنا ہی آپ کے لیے آگے راستہ خود بخود بنتا جائے گا۔ اقوال حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میری جنگ فقط جدید سے نہیں بلکہ ہر اس شخص سے ہے جس کا یزیدی کردار ہے۔ اللہ سے ڈرنے والے نیت کے کھوٹے نہیں ہوتے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بد دعائیں نہیں دینی چاہیے کیونکہ وہ لگ جاتی ہیں، پر میں کہتی ہوں انسان اگر بد دعائیں نہ بھی دے تو اس کا صبر لگ جاتا ہے۔ الحمدللہ، مسکرائیں اور کہیں الحمدللہ، آپ کی زندگی لاکھوں سے بہتر ہے۔ سب کو معاف کر کے سویا کرو، زندگی کل کی محتاج نہیں۔ دعا ایسا خوبصورت عمل ہے جس میں مانگنے والا اپنی پریشانیاں اللہ کے حوالے کر دیتا ہے اور اللہ جواب میں اپنی رحمتیں جھولی میں ڈال دیتا ہے۔ شکر ادا کرنے کی وجہ نہیں ڈھونڈنی چاہیے بلکہ عادت ڈالنی چاہیے، کیونکہ شکر گزار لوگوں سے اللہ بڑی محبت کرتا ہے۔ دنیا کی ساری چیزیں ٹھوکر لگنے سے ٹوٹ جاتی ہیں مگر صرف انسان وہ چیز ہے جو ٹھوکر لگنے کے بعد بنتا ہے۔ علم نہ ہونا اندھیرے میں سفر کرنے جیسا ہے۔ کیسے؟ جس طرح اندھیرے میں پتہ نہیں چلتا انسان راہ سے بھٹک سکتا ہے، اسی طرح اس دنیا میں بھی کئی راستے ہیں۔ اگر علم نہ ہوگا تو انسان سیدھے راستے سے بھٹک جائے گا۔ اسے نفس، شیطان اور دوسرے گمراہ لوگ غلط راستے پر لگا دیں گے اور اسے پتہ ہی نہیں چلے گا۔ علم ہوگا تو وہ صحیح راستے کا انتخاب کر سکے گا۔ جب تمہارے پاس رزق تمہاری ضروریات سے زیادہ ہو تو فوراً سمجھ جانا کہ یہ کسی کا حق ہے جو تمہارے پاس اس کی امانت ہے۔ توبہ کے آنسو کا کمال ہے کہ یہ گرتا باہر ہے اور صفائی اندر کی کر دیتا ہے۔ زندگی کی سب سے خوبصورت بات، اس میں کچھ بھی مستقل نہیں، نہ خوشیاں نہ غم۔ بدتمیزی ہر انسان کر سکتا ہے مگر کسی کسی کو تربیت روک لیتی ہے۔ مشکل بہت چھوٹی ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ وہ بلندی کس کام کی جس پر انسان چڑھے اور انسانیت سے گر جائے۔ بتلا نہیں ہوں میں، بس دنیا کو سمجھ گیا ہوں۔ بے شک نماز ہی بہترین ساتھی ہے، دنیا سے قبر تک، قبر سے حشر تک اور حشر سے جنت تک۔ بدلہ نہ لیا کرو، خدا پہ چھوڑ دیا کرو سب۔ دکھ تب ہوتا ہے جب ہماری نیت صاف ہو اور کوئی ہم کو غلط سمجھے۔ کسی کی اپنے ذہنی آرام کے لیے ہر چیز کو مختصر کرنا سیکھیں۔ الفاظ، احساسات، خواہشات اور لوگ۔ جلدی سو گئے غریب کے بچے یہ سن کر کہ فرشتے خوابوں میں آتے ہیں روٹی لے کر۔ عورت رشتے کو بچانے کے لیے ہر قیمت ادا کر سکتی ہے، کسی بھی حد تک جا سکتی ہے، لیکن جب اس کی برداشت ختم ہو جائے تو وہاں سے چلی جائے گی اور کبھی بھی واپس مڑ کے نہیں دیکھے گی، اور جب جانے لگے تو اسے کبھی مت روکیں کیونکہ وہ پہلے ہی وہاں سے جا چکی ہوتی ہے۔ ہوگا اعمال پہ مبنی ہر ایک کا فیصلہ، جنت میں صرف نمازی تھوڑی جائیں گے۔ عورت درد برداشت کر سکتی ہے مگر توہین نہیں۔ آنسو اس کے تکلیف میں اتنے نہیں نکلتے جتنے الفاظ رلاتے ہیں، ایسے الفاظ جس میں اس کی توہین کی گئی ہو شاید، اسی لیے لوگ عورت کو کمزور سمجھتے ہیں کیونکہ وہ الفاظوں سے آسانی سے ٹوٹ جاتی ہے۔ جو رشتے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں یا ہم سے الگ ہو جاتے ہیں تو ہم تمام عمر ان سے ملتے جلتے چہروں، لہجوں اور ناموں میں ان کی محبت کو تلاش کرتے ہیں، مگر وہ لمس، وہ حدت نہیں ملتی۔ جب تمہاری شادی ہوگی تمہیں شیطان ایک سبق پڑھائے گا۔ چلو بیوی کی اصلاح کرتے ہیں۔ یاد رکھو بیوی کی اصلاح نہیں کی جاتی، اس سے عشق کیا جاتا ہے اور عشق سے ہر قسم کا اصلاح ہو جاتا ہے۔ تم فتووں سے گھر چلاؤ گے تو اپنا گھر برباد کرو گے، محبت سے گھر چلا کر دیکھو، ہمیشہ آباد رہے گا۔ بیوی دوبارہ مل جاتی ہے، بعض مرد کہتے ہیں بیوی تو دوبارہ مل جاتی ہے
لیکن والدین بہن بھائی دوبارہ نہیں ملتے۔ ایسے بھائیوں سے صرف اتنی گزارش ہے کہ جیسے آپ کو اپنے بہن بھائی پیارے ہیں، ایسے ہی سب کو اپنی بہن بیٹی بہت پیاری ہوتی ہے۔ ایسی سوچ والے کو کوئی دوبارہ تو کیا پہلی بار بھی اپنی بہن بیٹی نہیں دے گا۔ نہ کسی کے پاس فالتو ہوتی ہیں بہنیں بیٹیاں۔ اگر یہی بات کوئی آپ کی بہن بیٹی کے بارے میں بولے تو پھر کیسا محسوس ہوگا؟ اس لیے اپنی سوچ کو بدلیں۔ سب کا اپنا اپنا مقام اور حق ہوتا ہے۔ ہر انسان کی زندگی میں والد کی ایک بہت بڑی اہمیت ہے، جس کو بتانے کے لیے مجھے اس سے زیادہ طاقتور تصویر نہیں ملی کہ باپ کا سایہ کیا ہے۔ مرد کے لیے عورت ہمیشہ آپشن ہوتی ہے، ایک سے زیادہ آپشن، یہ نہیں تو وہ صحیح، اور عورت اس مرد کے لیے اپنا سب کچھ وارنے کو تیار رہتی ہے جو اسے آپشن سمجھتا ہے۔ سچائی یہی ہے کہ آج کے بچے اسی کھائی میں ڈوبتے جا رہے ہیں۔ یہ زندگی صرف تب تک ہلکی ہے جب تک سارے بوجھ ماں باپ نے اٹھائے ہوں۔ اولاد یاد رکھے، باپ نے اپنی پوری کوشش کی ہے۔ عورت سے کبھی جھوٹ مت بولو، کیونکہ وہ آپ سے اسی وقت پوچھتی ہے جب اسے سب پتہ ہوتا ہے۔ اگر زندگی میں کامیابی چاہتے ہو تو اپنوں میں ایسے لوگ پہچان لو۔ کوئی ایسے ہی آپ کو رونے کا حوصلہ نہیں کر لیا ہوتا، پہلے وہ اس بات کا یقین کرتا ہے کہ آپ اس کے قدموں میں ہی ہیں۔ اصلیت جاننا چاہتے ہو تو اسے اپنی زندگی میں مقام خاص دے دو اور پھر تماشا دیکھو۔ زندگی میں موجود زہریلے لوگوں کو اتنا اگنور کریں کہ وہ اپنے آپ کو ڈس لیں۔ رشتے اور تعلق نبھانا ایک فن ہے جس کے لیے دولت کی نہیں، محض احساس کی ضرورت ہوتی ہے۔ آج کل رشتوں کی نہیں، مطلب کی قدر ہوتی ہے۔ تم ارادہ تو سچے دل سے کرو، پھر ہر گناہ سے بچانا اس ذات کا کام ہے۔ یاد رکھو، تم اللہ سے اپنی حیثیت کے مطابق مانگتے ہو، پر وہ تم کو اپنی شان کے مطابق نوازے گا، انشاءاللہ۔ ناکامی زندگی کا حصہ ہے۔ اگر آپ ناپاک نہیں ہوتے تو آپ سیکھتے نہیں، اگر آپ سیکھتے نہیں تو آپ کبھی بدلیں گے نہیں۔ یہ دنیا ایک بازار ہے اور عنقریب بند ہو جائے گا۔ اگر تم سورج کی کرنوں کے نکلنے کے بعد جاگتے ہو تو اس کا مطلب تمہیں معلوم ہی نہیں کہ زندگی میں روشنی کیسے آتی ہے۔ اللہ ہی تمہیں اس مصیبت سے بھی بچاتا ہے اور ہر دوسری تکلیف سے بھی۔ فکر نہ کریں، لوگ بھول جائیں گے، اللہ نہیں بھولتا آپ کی نیکی نہ لوگوں کی زیادتی۔ اور دوسرے راستوں کے پیچھے نہ پڑو، ورنہ وہ تمہیں اللہ کے راستے سے الگ کر دیں گے۔ مکافات عمل جب شروع ہوتا ہے تو آپ کو وہ پتھر بھی آ کر لگتے ہیں جو آپ نے ٹھہرے ہوئے پانی کو مارے ہوتے ہیں۔ زندگی آسان ہوتی ہے، دکھاوا مشکل بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر مضبوط یقین آپ کی زندگی کے 90% مسائل خود بخود حل کر دیتا ہے۔ جس لہجے میں بات کرو اس لہجے میں سننا بھی سیکھو۔ جہاں صبر ہوتا ہے وہاں شکوہ نہیں کیا جاتا۔ ایمان کی سب سے بڑی کنجی اعتبار ہے۔ ہم یقین تو کر لیتے ہیں مگر کبھی اعتبار نہیں کرتے۔ ہم کہہ دیتے ہیں کہ خدا ہمارے ساتھ ہے، مگر ہم کبھی بھی اس پر سچے دل سے اعتبار نہیں کرتے۔ ہم اس خدا کو اپنا آخری سہارا بتاتے ہیں، پہلا کیوں نہیں؟ معاملات کو بگڑتا دیکھیں یا حالات کو کنٹرول سے باہر ہوتا، بس یقین اور دل کی گہرائی سے یہ کہتے ہیں، میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، وہ تمام بگڑے کام سنوار دے گا، انشاءاللہ۔ میں نے اپنی زندگی میں کئی سبق سیکھے، مگر جس سبق نے میری زندگی بدل دی وہ ہے دستبرداری۔ دنیا کی ہر شے سے دستبردار ہو جاؤ، سکون پالو گے۔ یہ بات تو طے ہے کہ مجھ میں بھی یہ چیز اس سطح پر موجود نہیں ہے، لیکن جب کسی چیز سے دستبردار ہوئی، سکون مل گیا۔ ہم ہر چیز کو اپنا سمجھ کر اس پر حق ملکیت جتانے لگتے ہیں، بس یہیں سے بے سکونی کی ابتدا ہوتی ہے۔ ہم تو خود بھی اپنے نہیں، پھر کوئی چیز ہماری ملکیت کیسے ہو سکتی ہے؟ ہماری تخلیق کا اصل مقصد بس اخلاص و محبت کے ساتھ
اپنے فرائض کی ادائیگی ہے۔ زندگی میں سکون چاہتے ہیں تو بے وجہ لوگوں کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دیں۔ سکون پتہ ہے کیا ہے؟ میوزک تک جانے کے تمام دروازے خود پر بند کر دیں، پھر تنہائی میں بیٹھیں، توبہ کریں۔ نفس بغاوت کرے تو آنکھیں بند کریں۔ قرآن کی تلاوت ایسے سنیں کہ آپ کو نفس کی خواہش نہ سنے۔ آپ دیکھیں گے یہ کلام دلوں کو جوڑ دیتا ہے، مرہم بن کر شفا دیتا ہے، رب سے جوڑتا ہے۔ اسے سن کر جو راحت، تسلی، حوصلہ، مسکراہٹ ملتی ہے، وہی تو سکون ہے۔ سیکھ نہیں پائے ہم میٹھے جھوٹ کا ہنر، کڑوے سچ نے کئی لوگ چھین لیے ہم سے۔ ہم لوگ بھی عجیب ہیں، مرے ہوئے انسان کو کاندھا دینا ثواب تو سمجھتے ہیں، مگر اسی زندہ انسان کو سہارا دینے سے کتراتے ہیں۔ ہر لمحہ اپنی ذات پر غور و فکر کیا کریں۔ رب نے آپ کو جسمانی تکالیف سے محفوظ رکھا ہے تو شکر کریں۔ دل و دماغ پرسکون ہے تو شکر کریں۔ عبادات کی توفیق ملی ہے تو شکر کریں۔ زندگی کے لمحات جی رہے ہیں تو شکر کریں۔ جب سکون میسر ہے تو اس رب کو نہ بھولیں جس نے آپ کو سکون میں اتارا۔ جب کسی کو عدالت میں پیش کیا جاتا ہے وہ نہیں بولتا، اس کا وکیل بولتا ہے۔ اس لیے جب آپ کو زندگی میں کبھی لگے لوگ آپ کو پریشان کر رہے ہیں، آپ کی دل آزاری کر رہے ہیں، تو کٹہرے میں آپ کا وکیل آپ کا رب ہوگا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ آپ خاموش رہیں۔ یہ دنیا ہے، یہاں لوگ قرآن ہاتھ میں لے کر چاہے ماتھے اور سینے سے لگاتے ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سننے پر چاہے انگلیاں ہونٹوں سے لگا کر چومتے ہوں، مگر کرتے وہی ہیں جو ان کی اپنی مرضی اور خواہش ہوتی ہے۔ یہاں لوگ قرآن پر لڑ مرتے ہیں، مگر قرآن کے مطابق جیتا کوئی نہیں۔ بس اتنا یاد رکھیے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ جو چیز آپ کے لیے فالتو ہے، ہو سکتا ہے وہ کسی اور کے لیے زندگی کی امید ہو۔ احساس کے رشتے خون کے رشتوں سے زیادہ خوبصورت اور پائیدار ہوتے ہیں۔ یہ احساس ہی تو ہے جو غیروں کو اپنا بنا دیتا ہے۔ دنیا کی نعمتیں ہمیشہ کے لیے عطا نہیں کی جاتی، نہ جوانی رہتی ہے، نہ روب و دبدبا، نہ شان و شوکت، نہ صحت۔ اس دیس میں لگتا ہے عدالت نہیں ہوتی، جس دیس میں انسان کی حفاظت نہیں ہوتی۔ مخلوق خدا جب کسی مشکل میں پھنسی، سجدے میں پڑے رہنا عبادت نہیں ہوتی۔ ہر شخص سر پر کفن باندھ کے نکلے، حق کے لیے لڑنا تو بغاوت نہیں ہوتی۔ حبیب جالب۔ بھوک کے مارے تھے، دو دانے کیا دیکھے، انسان کی بستی میں ہم جان گنوا بیٹھے۔ میں 14 سال کا تھا تو میں نے کھانے کے لیے روٹی کا ایک ٹکڑا چرایا، جس کی وجہ سے انہوں نے مجھے پکڑ کر جیل میں ڈال دیا اور 6 مہینے تک مجھے مفت روٹی دیتے رہے۔ بس یہی انسانوں کی عدالت ہے۔ آپ کے آس پاس بہت سارے لوگ آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ کی فطرت، سلوک اور سخت مزاجی کی وجہ سے وہ ایسا نہیں کر پاتے۔ ہرنی شیر سے زیادہ تیز رفتار ہوتی ہے، لیکن شکار ہو جاتی ہے، کیونکہ بار بار وہ پیچھے مڑ کر دیکھتی ہے کہ شیر کہاں تک پہنچا۔ ایسا کرنے سے اس کی رفتار کم ہو جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح جب ہم زندگی کے سفر پر رواں دواں ہوں تو بار بار ماضی میں جھانکنے سے ہمارا صرف اور صرف نقصان ہوتا ہے۔ میری ماں نے بتایا، بیٹا جب تو پہلی بار بولا تھا تو میں چلا اٹھی تھی، چوم اٹھی تھی، تجھے چوم اٹھی تھی، اور اب تو جو بولتا ہے تو میں سہم جاتی ہوں، ڈر جاتی ہوں، مر جاتی ہوں۔ ہو سکتا ہے آپ ستاروں کی تمنا کریں، لیکن اللہ آپ کو چاند سے نوازنا چاہتا ہے۔ صبر اختیار کرنا بہت خوبصورت ہے۔ خدا ہم سے صرف باتیں نہیں بلکہ انسانیت کی تکمیل چاہتا ہے۔ سناٹا چھا گیا بٹوارے کے قصے میں جب ماں نے پوچھا، میں ہوں کس کے حصے میں؟ ہم جس چہرے کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں وہ ہمارا انتخاب نہیں ہوتا، مگر جس کردار کے ساتھ ہم مرتے ہیں، اسے تراشنے کے ہم خود ذمہ دار ہوتے ہیں۔ وہ ہمارے لفظوں، خیالوں اور اعمال کا عکس ہوتا ہے۔ زندگی ذرا لمبی ہو جائے تو اولاد بھی اچھا خاصا سبق سکھا دیتی ہے۔
کیا فائدہ اس ڈگری کا جو تمہیں تمہارے والدین کے حقوق اور فرائض نہ سمجھا سکے؟ اس انتظار میں مت رہیں کہ کوئی دوسرا آپ کو روشن کرے گا۔ یہاں سب کو اپنی پڑی ہے، خود کو خود روشن کیجیے تاکہ آپ کی روشنی دوسروں کی زندگی کے اندھیرے دور کر سکے۔ بلندی جن کی خواہش تھی چٹائی پر اتر آئے، لگائی تاج کو ٹھوکر گدائی پر اتر آئے۔ جو دیکھا ماں کو تنہائی میں سوکھی روٹیاں کھاتے تو بچے پھینک کر بستہ کمائی پر اتر آئے۔ صبر سے رحمت کا انتظار کر، جو چیز تیرے لیے ہے تیرے لیے ہی ہے، اور دیر حکمت پر مبنی ہوتی ہے۔ دوزخ میں لے جانے والی دولت سے وہ غریبی ہی بہتر ہے جو جنت کی راہ پر چلا دے۔ اس قدر ناز تھا اسے اپنی کمائی پر، وہ اپنے ہی رب کو قرض دے آیا۔ ایک شخص ایسا بھی گزرا ہے جس نے بھیک بھی اپنے لیے نہیں مانگی۔ یہ کیسے کہہ دوں کہ تھک گیا ہوں میں، نہ جانے کس کس کا حوصلہ ہوں میں۔ سب سے اچھی کہانی اور سب سے بہترین تصویر ہماری اپنی زندگی ہے۔ کبھی تنہائی میں بیٹھ کر غور کریں کہ اصلاح کی کتنی گنجائش ہے۔ یہ اوقات ہے میری اور تیری، پھر یہ تکبر کیوں، یہ حسد اور نفرتیں کیوں، ہر وقت ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی تدبیریں کیوں؟ اے لوگو، دنیا کے تمام راستے قبرستان کی طرف جاتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اپنی اوقات کو یاد رکھ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا کر فرمائے۔ 10 گناہ گار عورتیں، بے پردہ عورت، احسان جتلانے والی، تیز زبان والی، شوہر کی نافرمان، دین کا مذاق اڑانے والی، غیبت کرنے والی، چغل خور، بال کھول کر چلنے والی، ہر وقت موت مانگنے والی، بلا ضرورت گھر سے نکلنے والی۔ دعا نظر نہیں آتی مگر ناممکن کو ممکن ضرور بنا دیتی ہے۔ مرزا غالب لکھتے ہیں، پھر نہیں بستے وہ دل جو ایک بار اجڑ جائے، غالب قبریں جتنی بھی سجاؤ کوئی زندہ نہیں ہوتا۔ انسان جب تکلیف میں ہو تو اسے اللہ اور ماں ہی یاد آتے ہیں۔